بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جس کو اسحاق بن ابی طلحہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ وہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں۔ اس عورت نے سوال کرنے سے پہلے کہا، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ پاک حق بات سے نہیں شرماتا۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عورت ایک خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، عورت اپنے جسم پر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے ام سلیم، تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تیرے خاک ہاتھ آلودہ ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ کہا کہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلودہ ہو بری بات نہیں، بلکہ عرب کے رواج میں اچھی بات تھی، مطلب یہ کہ ایسا سوال کرنا تو بڑی عیب کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بلکہ تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔ ام سلیم، جب عورت اس طرح دیکھے تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، پوچھنا عیب کی بات نہیں، بلکہ نہ پوچھنا جہالت کی زندگی گزارنا عیب کی بات ہے۔ جانتے ہیں وہ خاتون کون تھی جس نے بغیر جھجک کے اللہ کے رسول سے یہ سوال پوچھا؟ وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی خالہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کے قدموں کی آہٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں سنی تھی، جو شجاعت اور بہادری کی بہت پیکر تھی اور غازیوں کو پانی پلانے اور ان کی زخم مرہم پٹی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنگوں میں شرکت کرتی تھیں، جو آثار قربانی کا ایسا نمونہ تھی جو چراغ گل کر کے مہمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کیا کرتی تھیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیشتر اسلام قبول کر لیا تھا۔ شوہر ملک بن نضر تھا جو کاروبار کے لیے شہر سے باہر گیا تھا، آپ مدینہ شریف میں رہتی تھیں۔ شوہر کاروبار سے واپس آیا تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نے اسلام کے بارے میں بتایا اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ شوہر نے کہا، ام سلیم تم تو بد دین ہو گئی ہو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں بد دین نہیں ہوئی، بلکہ مجھے دین کی پہچان حاصل ہو چکی ہے۔ ام سلیم کے شوہر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور سختی سے پیش آنے لگے۔ ایک دن گھر داخل ہوا تو دیکھا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ کے شوہر کہنے لگے، میرے بیٹے کو بھی خراب کرنا چاہتی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں کر رہی، بلکہ میں اس کو اچھا بنا رہی ہوں، بلکہ میرا بیٹا بھی حق پر جمع رہے گا۔ یہ دین کی عظمت کا احساس ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ازواجی رشتے ٹوٹ جائیں وہ گوارا ہیں، مگر دین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ برقع مالک بن نضر کا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ پر جب بس نہ چلا تو وہ گھر سے نکل کر ملک شام کی طرف سفر باندھا۔ ابھی رستے میں ہی تھا کہ کسی دشمن نے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دین کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ میں اپنے دین کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ بالآخر آپ اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم کی خدمت میں لے کر آ گئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا انس رضی اللہ تعالی عنہ آج سے آپ کا خادم ہے۔ اس طرح ام سلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس کو حضور کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تاکہ اس میں نیک صحبت آئے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حمیدہ کا عکس اس میں آئے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔
اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا۔ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیوہ تھیں۔ مدینے کے ایک متمول آدمی جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کا نام ابو طلحہ تھا، ایک دن حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور انہیں آ کر شادی کا پیغام دیا۔ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہوشیاری سے ابو طلحہ کو جواب دیا، ابو طلحہ، آپ جیسے آدمی کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کافر ہو اور میں مسلمان ہوں، اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تجھے حق مہر بھی دوں گا، پوچھو کیا دوں گا۔ سلیم نے فرمایا، کیا دو گے؟ ابو طلحہ کہنے لگے، سونا بھی دوں گا، چاندی بھی دوں گا۔ سلیم نے فرمایا، مجھے سونے اور چاندی کی خواہش نہیں اور نہ ہی کوئی تمنا ہے، مجھے تو بس یہ ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، یہی میرا حق مہر ہوگا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مطلب یہ کہ شادی سے انکار نہیں، بلکہ انکار آپ کے دین سے ہے کہ آپ مسلمان نہیں، آپ اسلام قبول کر لیں تو مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی بھی اعتراض نہیں۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابو طلحہ، آپ ایسے بت کی پوجا کرتے ہیں جس کو قبیلے کا ایک حبشی بناتا ہے، اگر اس کو آگ لگا دی جائے تو وہ جل کر خاک ہو جائے، وہ آپ کو کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ پھر بھی اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ابو طلحہ نے اس مسئلے پر غور کیا اور سنجیدگی سے سوچا۔ آخر کار ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سلیم کی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہو گئی۔ یہ اسلام کی پہلی شادی تھی جس میں حق مہر طے کیا گیا۔ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طلحہ کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی تھیں۔ چند مہینوں کے بعد امید کی کلیاں کھلیں اور ان کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے ابو عمیر رکھا۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیم کے گھر جایا کرتے تھے، ابو عمیر سے دل لگی کرتے تھے۔ اتفاق سے وہ بیمار ہو گئے، ماں باپ نے دیکھ بھال کی، کوئی کمی نہ چھوڑی، لیکن بیماری بڑھتی گئی۔ ادھر ابو طلحہ کا معمول بن گیا تھا کہ فجر کی نماز اللہ کے رسول کے پیچھے ادا کیا کرتے تھے، زوال سے پہلے آتے، کھانا کھاتے، پھر قلولہ کرتے اور پھر ظہر کی نماز کے بعد جاتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عشاء کے بعد گھر لوٹتے۔ ایک دن ابو طلحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ ادھر ابو عمیر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، جان بر لا نہ سکے، وہ وفات پا گئے۔ سلیم نے گھر کے سارے لوگوں کو رونے دھونے سے منع کیا اور کہا، کوئی ابو طلحہ کو بچے کی موت کی خبر نہ دے، میں خود ہی انہیں بتاؤں گی۔ ادھر بچے کی لاش کو ڈھک کر گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا، پھر انہوں نے ابو طلحہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ رات ابو طلحہ کچھ لوگوں کے ساتھ آئے۔ ابو طلحہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی بچے کا حال دریافت کیا۔ سلیم نے کہا، وسکانہ ماکانہ، وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ بچہ ٹھیک ہو گیا اور سو رہا ہوگا۔ سلیم نے سب کو کھانا پیش کیا۔ جب سب کھانا کھا کر گھر سے نکل گئے تو ادھر سلیم کپڑے بدلے، بناؤ سنگار کیا اور خوشبو لگائی اور شوہر کے پاس آئی۔ ابو طلحہ کو خوشبو محسوس ہوئی تو جسمانی تعلق قائم کر لیا۔ ذرا غور کرے، سلیم بھی عورت ہے، اس کے پاس بھی وہی دل ہے جو آج کل کی عورتوں کے پاس ہے۔ اپنے دل میں بچے کی محبت ہے اور بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر پختہ یقین ہے کہ صبر کی چٹان بنی ہوئی ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب رات کا آدھا حصہ گزر گیا، حضرت ابو طلحہ پرسکون ہو چکے تھے۔ سلیم موت کی خبر دینے کے لیے نہایت سنہرا اسلوب اختیار کیا۔ دیکھے نا آج کیا ماجرا ہوا، فلاں آدمی نے فلاں آدمی کا مال مستور لیا تھا، سامان والے آدمی سامان مانگنے کے لیے آئے تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ ابو طلحہ نے کہا، انہیں انکار کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ حضرت سلیم نے اس بات سے آغاز کیا، یعنی دراصل سلیم کی تمہید تھی، پھر آپ کا بچہ بھی آپ کے پاس امانت تھا، آج اس نے اپنی امانت واپس کر لی، چلیں بچے کا کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں۔ ابو طلحہ نے سنا تو غصے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ معاملہ یہاں تک کہ جسمانی تعلق بھی قائم ہو گئے،
جنابت کی حالت میں اب نہانا فرض ہو گیا اور تم اب بتا رہی ہو۔ بہرحال ابو طلحہ نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی اور آپ کو جا کر سارا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری رات میں برکت عطا فرمائے۔ پھر سلیم حاملہ ہو گئیں۔ جب بچے کی ولادت ہوئی سب سے پہلے اس بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ جب وہ بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور منگوا کر اپنے منہ میں چبا کر اس کے منہ کے اندر ڈال دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔